نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، اس ہفتے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو ایک آدھ ہفتے میں کوشش یہ ہوگی کہ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں جو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس کو قدر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے، ہماری عوام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم اس کا تدارک کر سکیں۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کہ نکاح جس کو شریعت نے حد درجے آسان بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور پھر سلف صالحین نے اپنے قول و عمل سے اس بات کو واضح کیا کہ نکاح ایک انتہائی آسان عمل ہے۔ دوسری طرف زنا، اس کو شریعت نے بہت مشکل قرار دیا، اسے سختی سے روکا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں جب نگاہ ڈال رہے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ نکاح جو حد درجے آسان عمل تھا وہ حد درجے مشکل ہو چکا ہے، اور زنا جو حد درجے مشکل چیز تھی شریعت نے اس سے سخت طریقے سے روکا، ڈانٹ کر بھی روکا اور محبت اور پیار کے انداز میں بھی روکا۔ آج وہ زنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ اسی طرح طلاق ایک دشوار چیز ہے، شریعت نے بہت مجبوری کے درجے میں طلاق کی اجازت دی اور اس کی کنڈیشن بیان کی، اس کی شرائط اور حدود بیان کیے، کب دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کتنی دینا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر طلاق ایک کھلونا اور ایک کھلواڑ ہو چکی ہے، جس کے جی میں جب آ رہا ہے، جس طرح آ رہا ہے طلاق دے رہا ہے، اور پھر آ کر مسئلے معلوم کرتا ہے۔ اگر طلاق کے بعد بچنے کی کوئی شکل ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی طلاق دی ہے کہ جس سے آپ بچنے کی یعنی میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے الگ ہونا اب آسان نہیں ہے، تو پھر حرام کاری میں ہی پڑے رہتے ہیں،
اور پوری زندگی اسی طرح گزاریں۔ کوشش کریں گے اس بات کہ ہم یہ سمجھیں کہ شریعت نے نکاح کو کیسے آسان بنایا ہے، اور آج کے دور میں نکاح کیوں اور کیسے مشکل ہو گیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر ایسی آ چکی ہیں جس کی ہماری شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، یا شریعت کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ شریعت نے اس کا اتنا زیادہ اہتمام اور التزام نہیں کرنے کو کہا ہے جتنا ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں ہم پہنچیں گے کہ اس مصیبت میں جو ہم پھنس چکے ہیں، اس سے بچنے کی اور اس سے نکلنے کی راہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ کیا لائے عمل ہوگا جس کے ذریعے سے ہم اس مشقت میں جو اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں، اس سے ہم کیسے نکلیں۔ پہلی بات کہ نکاح کو ہماری شریعت نے حد درجے آسان بنایا ہے۔ کیسے؟ نکاح کے لیے شریعت نے 2 باتیں ضروری قرار دی ہے بس۔ مسئلے کی بھی بات ہے، میں اپنے عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں کہ نکاح کے لیے شریعت نے صرف 2 چیزوں کو لازم قرار دیا ہے بس۔ ایک ہے ایجاب و قبول، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو، یعنی یہ کہا جائے نکاح کرنے والا لڑکا خود کہے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں لڑکی سے کر دیا، فلاں صاحب کی بیٹی سے کر دیا، اور اس کے جو ولی ہیں وہ قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، یہ ہے ایجاب۔ یا اس کے برعکس جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکا مجلس نکاح میں موجود ہوتا ہے اور وہاں پر لڑکی کے ولی، والد ہوں، چچا ہوں، بھائی ہوں یا کوئی اور رشتہ دار ہوں، وہ موجود ہوتے ہیں اور قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں نوشاد سے، مثال کے طور پر تم ہو، ٹھیک ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا اتنے کے عوض میں، اور ابھی کچھ نہیں کہنا، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو یہ قاضی صاحب نے ایجاب کرایا ولی کی طرف سے اور لڑکے نے قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک چیز ہے ایجاب و قبول، اور دوسری چیز ہے ایجاب و قبول کے وقت میں، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت 2 گواہوں کا ہونا۔ لہذا لڑکے لڑکی یا ایجاب قبول کرنے والے تنہائی میں بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ میں نے فلانا سے تمہارا نکاح کر دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اور وہاں پر کوئی گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس کو شریعت نے لازم قرار دیا کہ نکاح کے لیے ایجاب و قبول ہونا۔ اب سوچئے کتنا آسان ہے، صرف کہنے والا اتنا ہی کہے گا، یہ تو عام انسان بھی کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے فلانا سے تمہارا نکاح کر دیا، لڑکا کہ میں نے قبول کر لیا، بات ختم ہو۔ اور 2 آدمی کو بیٹھا لے پکڑ کے، بھائی بیٹھو ذرا ہمارے نکاح کے گواہ بنو۔ اتنا آسان ہے نکاح، یہی لازم ہے۔ باقی نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، مجمع میں ہونا چاہیے، قاضی صاحب نکاح پڑھائے اس سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یہ سب مسکون عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ اگر نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نکاح کے لیے 2 باتیں صرف ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں کتنی دیر میں ہو جائیں گی؟ 5 منٹ، آدھے منٹ میں ہو جائیں گی۔ میں کہنے والے نے یہ کہا کہ میں نے فلانا سے تمہارا نکاح کر دیا، آپ نے کہا میں نے قبول کر دیا، کتنا وقت لگا؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھا منٹ بھی بمشکل لگے گا۔ آدھے منٹ کا ہی عمل ہے جس کے لیے تیاری 10 سال سے ہوتی ہے، 15 سال سے تیاری ہوتی ہے، لاکھ دلچسپ باتیں چل رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟ نکاح نہیں کرنا ہے، اتنی اچھی باتیں چل رہی ہے۔ تو یہ اتنا آسان عمل ہے، آدھے منٹ کا عمل ہے، اور اس کے لیے 10 سال 20 سال اور تیاری اور مختلف قسم کی تیاریاں ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ نکاح کو شریعت نے آسان بنایا ہے، اور آسان بنانے کی پہلی بات یہ بتائی میں نے
کہ صرف دو چیز کو لازم قرار دیا، ایجاب و قبول، ایک بندہ ایجاب کرے دوسرا قبول، اور دوسری چیز ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے بس۔ مہر کا تذکرہ، مہر کا تذکرہ کر دیا گیا، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر مہر کا تذکرہ بھی نکاح میں نہیں کیا گیا تو بہرحال نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں طے کر لیں، نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں چاہے طے کر لیں، بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو، اس لیے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر نہیں بھی طے کیا گیا تو بھی نکاح ہو جائے گا، بعد میں چل کے اس کو طے کر لیں، اس کا بھی طریقہ ہے یہ۔ اب آگے بڑھیے، اگلا مرحلہ ہے کہ دو خرچ ہیں صرف نکاح میں۔ آسان کی دوسری شکل کیا شریعت نے رکھی کہ نکاح میں صرف دو خرچ رکھا بس، اور وہ دونوں خرچ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی والے کے اوپر کوئی خرچ نہیں۔ دو خرچ رکھا ہے شریعت نے، دونوں لڑکے کے اوپر رکھا ہے، لڑکی والی کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے، اور وہ دو خرچ میں ایک واجب ہے ایک مستحب، یہ اور کنسیشن ہو گیا، لازمی اور ضروری خرچ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو بولیے، مہر کا ادا کرنا، مہر کا ادا کرنا، یہ لڑکے کو ادا کرنا ہے، شوہر کو ادا کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ تو دو خرچ رکھا ہے، ایک ضروری اور ایک مستحب۔ ضروری خرچ ہے مہر کا ادا کرنا، اور مستحب ہے ولیمہ۔ ولیمہ مستحب عمل ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کر۔ لڑکی کے نکاح میں لڑکی والے کے اوپر شریعت نے 1 روپے کا بھی خرچ نہیں رکھا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب یہی تو بات یہاں رک کر کے آپ غور کیجئے کہ ساری مصیبت، بلکہ ساری نہیں کہیں گے، دونوں کے اوپر کہہ سکتے، لڑکے والے بھی اپنے اوپر کتنی مصیبت ڈال رکھے ہیں اس حوالے سے، اور لڑکی والے کے اوپر کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، جبکہ شریعت نے لڑکی کے نکاح میں 1 روپے کا خرچ اس کے والد کے ذمہ نہیں رکھا ہے۔ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہے، اور کس طرح سے نکاح کو آسان کیا۔ اس کے بالمقابل زنا کو سخت قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور کہنے کی بات، زنا کے قریب کا مطلب کہ وہ چیزیں جو انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہے اس کو بھی اختیار نہ کرو، یعنی غیر لڑکی کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے دوستی کرنا، یہ تو ایک عام آج کا کلچر اور کیا کہتے ہیں اس کو ثقافت کا، تعلیم کا ایک جز بنا ہوا ہے کہ کوئی لڑکا ہے تو اس کی کوئی فرینڈ ہونی ضروری ہے، اور کوئی لڑکی ہے تو اس کا کوئی لڑکا فرینڈ ہونا ضروری ہے، ایسا معاشرہ بنا ہے۔ کتنی شرم اور بے حیائی کی بات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی عمل بھی نہ کرو جو تمہیں زنا تک پہنچا دے۔ اب نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ غیر لڑکیوں سے تعلق، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے ملنا جلنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ سب ہوتا ہے، پھر یہی چیزیں آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر جو گندگیاں اور بے حیائیاں پھیل چکی ہیں، اس کے نتیجے میں زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں نے بتائی۔ دوسرے، قرآن کریم میں اور مختلف جگہوں پر دوسرے انداز مومن بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے۔
یعنی اگر آپ کو اچھا بننا ہے، اچھے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندے کے 6-7 اوصاف بیان کیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آگے چل کر ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ زنا اور ایسی چیزوں میں نہیں پڑتا۔ یہ ایک مثبت پوزیٹیو انداز سے زنا سے دور رکھنے کی بات کہی کہ اچھے بندوں کی اوصاف یہ ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں سخت انداز میں کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں دوسرے انداز میں کہا کہ ہمارے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو ایسا کام نہیں کرتے، لہٰذا تمہیں اچھا بننا ہے تو پھر ان سے دور رہو۔ اور پھر اور آگے بڑھ کر اگر زنا کا صدور کسی سے ہو جاتا ہے اور وہ بندہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کا صدور کسی سے ہوتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، تو شریعت نے کہا کہ اسے 100 کوڑے مارو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور ان دونوں کو کوڑے لگانے کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لگاؤ 100 کوڑے۔ یہ معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، معاشرے کی پاکیزہ اور صاف ستھری فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، لہذا کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ایسے خبیث طبیعت لوگوں کی۔ لگاؤ 100 کوڑے ان کو، کوئی رعایت نہ کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بند کمرے میں اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، علی الاعلان کوڑے لگائے جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے انہیں 100 کوڑے لگاؤ، تاکہ پتہ چلے یہ وہ خبیث ہے جو معاشرے کی عمدہ اور اچھی صاف ستھری فضا کو خراب کر رہے ہیں، یہ دوسروں کی عزت سے کھیل رہے ہیں، شریعت کی پامالی کر رہے ہیں۔ لگاؤ ان کو 100 کوڑے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی جماعت بھی وہاں ہونی چاہیے، ان کے سامنے لگاؤ تاکہ ان کو بھی عبرت ہو کہ اگر کل کو ہم سے اگر کوئی اس طرح کا قصور ہوا تو ایسے ہی لوگوں کے سامنے لا کر ہمیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان کی ذلت بھی ہو کہ جب تم نے کسی عزت کا خیال نہیں کیا کسی کی، تو تم بھی اس لائق ہو کہ تمہارا بھی کوئی خیال نہ کیا جائے، تمہیں بھی تمام لوگوں کے سامنے لا کر کوڑے لگائے جائیں۔ یہ غیر شادی شدہ کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور نکاح ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا اور اس کا ثبوت ہو گیا، اور ثبوت کے جو طریقے ہیں، جو شریعت نے جو طریقہ رکھا ہے وہ ذرا سخت ہے کیونکہ سزا بھی سخت ہے۔ بہرحال اگر زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے تو پھر، اور وہ بندہ شادی شدہ ہے، تو پھر ایسوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو رجم کرو، یعنی پتھر مار مار کر اس کے ناپاک وجود سے ہی دنیا کو خالی کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے، نکاح کو آسان بنایا اور زنا کو سخت بنایا، سخت سزا بھی رکھی، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ نکاح مشکل سے مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان سے آسان ہو چکا ہے۔ مختلف قسم سے لوگ زنا کے اندر ملوث ہیں اور نکاح کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں، اور کبھی غور نہیں کرتے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ہماری شریعت کا دیا ہوا پورا شیڈول ہے، پورا نظام حیات شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ہر موقع کی تعلیم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں میں شریعت سے آزاد ہیں، جس طرح چاہیں ہم نکاح کریں، شادی بیاہ کریں، اس میں شریعت کا کوئی قانون ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہم سمجھتے ہیں تو ہماری غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے موت پیدائش سے لے کر، بلکہ معاف کیجیے گا، پیدائش ابھی بچے کی نہیں ہوئی ہے اس وقت سے ہی شریعت کے احکام اس کے ساتھ متعلق ہو چکے ہیں، اور موت تک کی پوری زندگی کی رہنمائی کر رکھی ہے۔
بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی اگر اس کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو وراثت میں اس بچے کا حصہ بن جاتا ہے، ابھی دنیا میں وہ نہیں آیا ہے۔ سوچئے جو شریعت اتنی باریک ہو کہ جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کے ساتھ شریعت متعلق ہو چکی ہے، اسے بھی باپ کی وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے، تو وہاں سے لے کر موت تک ساری رہنمائی ہماری شریعت نے کر رکھی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق سب کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سادگی کے ساتھ کیا نکاح جب ہو رہا ہے تو ذرا معلوم تو ہونا چاہیے کہ نکاح ہو رہا ہے، لہذا ہنگامہ، طرح طرح کی فضول خرچیاں، طرح طرح کی غیر ضروری چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کیا اور جس کی بنا پر نکاح مشکل ہوتا چلا گیا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ایک نکاح میں اگر میں محتاط اندازے کے مطابق کہوں، اگر احتیاط کے ساتھ کہوں تو شاید 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ ضرور خرچ ہو رہا ہوں، اگر میں احتیاط سے کہوں، ورنہ جو جتنا بڑا مالدار ہے اس کا نکاح اتنے ہی لاکھوں روپے کا ہوگا۔ جبکہ میں نے کہا کہ نکاح میں صرف 2 خرچ ہیں، اس میں ایک واجب ہے مہر کی ادائیگی، دوسرا ولیمہ ہے جو مستحب درجے کی چیز ہے، اور یہ دونوں لڑکے کے اوپر ہے، اس کے علاوہ شریعت کی طرف سے اور کوئی خرچ نہیں ہے۔ اب ہمیں اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جائزہ ہم نے جو غور و فکر کیا تو ہمیں چند باتیں نظر آئی وہ آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ آپ کے ذہن میں ہو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کچھ ناجائز چیزوں کا اپنے نکاح میں ارتکاب کر رہے ہیں۔ ناجائز چیزوں کا مثلا لڑکے والے کی طرف سے خاص چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہیں کا کلچر یہ بھی ہو کہ لڑکی والوں کا بھی کچھ مطالبہ ہوتا ہو، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کا زیادہ تر مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا جہیز چاہیے، ہمیں ایسی گاڑی چاہیے، ہمیں نقد پیسے چاہیے وغیرہ۔ تو یہ معاشرے میں جو چیزیں آ چکی ہے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے داماد کو گاڑی دے، نقد پیسے دے یا اس کی مرضی کے مطابق جہیز کا سامان فراہم کرے۔ ہر ماں باپ کے اندر اس بات کی صورت نہیں ہوتی، یہ بالکل ناجائز چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نکاح جو مشکل ہو رہا ہے اس میں ہم نے جو سوچا ہے وہ یہ کہ پہلی وجہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والے سے اس طرح کے مطالبات جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہے رسم و رواج۔ ہم اپنے نکاح میں، شادی بیاہ میں ایسے رسم و رواج کو انجام دے رہے ہیں، ایسے اس کے پابند ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نکاح سے پہلے ہی کئی طرح کے رسم و رواج چل رہے ہیں، اور میں تو چونکہ یہاں کے رسم و رواج سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن پھر بھی سنا، جیسے ایک منگنی کی رسم ہے، منگنی کی رسم ہر جگہ پر چل رہی ہے اور اس میں بھی ایک بڑا خرچ ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یہ منگنی کی رسم کون سی رسم ہے، کون سی شریعت ہے؟ اگر کہیں لڑکی ہمیں پسند آ گئی جا کے نکاح کر لے، لڑکا پسند آ گیا رشتہ دے دے نکاح کر لے، بات ختم ہوگی۔ اس کے لیے پہلے جانا اور پھر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں، کیا کیا امور طے کرنا، اور پھر اس کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت مقرر کرنا کہ ٹھیک ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں نکاح کریں گے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں؟ لڑکی پسند آ گئی، لڑکا پسند آ گیا، تو پھر تاخیر کس بات کی کہ ہمیں ابھی نکاح نہیں کرنا؟ تو ابھی نہیں کرنا تو دیکھنے کیوں آئے لڑکی؟ جاؤ 6 مہینے کے بعد آتے، دیکھنے تو ابھی آ گئے اور کہہ رہے کہ نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ جو 6 مہینے 1 سال کا وقت لیا جاتا ہے لڑکی دیکھنے کے بعد، یہ صرف اس لیے تاکہ اب جا کے انتظام کریں، اب جا کر پیسے جمع کریں، اب جا کے طے کریں کہ 50 جوڑے کپڑے بنوانا، پورے گھر والوں کے لیے ایسے ایسے کپڑے بنانا، اس کو دعوت دینا، ان کے لحاظ سے دعوت دینا، فلاں جگہ پر نکاح کرنا، فلاں صاحب سے نکاح پڑھوانا، فلاں ہال کو بک کرنا، یہ ساری چیزوں کے لیے اب 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کے ٹائم مقرر کیے جاتے ہیں۔ ورنہ اب جب لڑکی دیکھنے گئے، لڑکی پسند آ گئی یا لڑکا دیکھنے گئے پسند آ گئی، تو اب دیر کس بات کی؟
आधे मिनट तो लगेंगे ना, जो शुरू में मैंने बताया कि जाओ कबूल करवाओ, किस्सा खत्म हुआ। लेकिन नहीं, चूंकि रस्म करना है ना, मेहंदी की रस्म होती है, हाँ, फिर वो आगे चल के वो मेहंदी की रस्म और हल्दी की रस्म और पता नहीं क्या लहसुन की रस्म और पता नहीं क्या क्या रस्म करते हैं लोग। ये क्या चीज़ है मेरे भाइयों? कहाँ से दीन में दाखिल कर दिए इसको? और करने के लिए फिर खास क्या क्या बनवाना, क्या क्या खरीदना, ये सब होता है। तो दूसरी वजह जो निकाह को मुश्किल होने की है, वो हमारे माशरे के अंदर रस्म व रवाज का पाबंद हो जाना है। अपने आप को रस्म व रिवाज के सलासिल का इस तरह पाबंद हमने कर दिया कि उससे निकलने की हमारे अंदर बज़ाहिर यानी हम बहुत दुश्वारी महसूस करें, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर निकाह क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, कैसा निकाह हुआ, पता ही नहीं चला। हफ्तों महीनों पहले से वो लाइटिंग शुरू कर देते हैं, घरों में लाइटिंग, बिल्डिंगों में लाइटिंग, गलियों में लाइटिंग। ये कौन सी लाइटिंग है? कहाँ का ये निकाह है? कौन सी शरीयत है? किसने बयान किया कि शादी से पहले, निकाह से पहले ये हफ्तों लाइटिंग भी होनी चाहिए? ये वो रस्म रवाज है, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से निकाह मुश्किल होता जा रहा है। तीसरी चीज़, इसराफ और फजूल खर्ची। निकाह के अंदर जो दुश्वारी पेश आ रही है वो इसराफ और फजूल खर्ची की वजह से। हम जहां पर 50,000 में हमारा काम चल सकता है, वहां लाखों रुपया हम खर्च करते हैं। हम 50,000 का शादी कर सकते हैं, लेकिन कई लाख की शादी करते हैं। मैंने तो सुना है कि निकाह के मौके पर 20-20, 30-30, 40-40 जोड़े बनाए जाते हैं। ये कहाँ तक सही अल्लाह जाने, लेकिन मुझे हैरानी हो रही थी कि क्या 40 जोड़े कितने दिन तक के लिए बनाना है, यानी ताहयात बना रही है, जब तक जिंदगी रहेगी उस वक्त तक के लिए बना रहे हैं, या ये कि अभी 40-50 जोड़े निकाह के लिए बना रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? निकाह करने जा रहे हैं या कोई खिला पता करने जा रहे हैं, कोई जंग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? और फिर पूरे घर वाले का, पूरी फैमिली का और पता नहीं किसका किसका, सिर्फ ये लिबास की जो तैयारी करते हैं, ये इसमें ही क्या कपड़ा सिलाना मना है? आपको जब जरूरत है सिला लीजिए, पहन लीजिए, खरीद लीजिए, इस मौके पर भी 1-2 जोड़े ले लीजिए, लेकिन ये 50-50, 40-40, 30-30 जोड़े कपड़े, ये क्या हो रहा है? वलीमा की मजलिस होती है तो 1-2 खाने पर इक्तिफा करने के बजाय 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 तरीके के खाने तैयार किए जाते हैं। ये क्या इसराफ नहीं है? ये फजूल खर्ची नहीं है? आपको हमें मालूम है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा नहीं किया। आपने किस तरह का वलीमा किया? आपके 9 निकाह हैं, 9 निकाह में से सिर्फ एक निकाह ऐसा है जिसमें के वलीमे में बकरे का गोश्त बना है, उसके अलावा बाकी जो वलीमा है किसी में गोश्त नहीं। 8 की जगह पर 4 कर लें, हम 3 कर लें, 2 कर लें, आसानी से हमारा काम हो सकता है। तो ये निकाह के मौके पर फजूल खर्चियाँ इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से भी निकाह मुश्किल होता चला जा रहा है। तीसरी चीज़ ये। चौथी चीज़ है कि जायज़ चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हम एहतिमाम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो है तो जायज़, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हम उस पर फोकस कर रहे हैं, इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि उसकी वजह से भी हमारा निकाह मुश्किल होता जा रहा है। जैसे अगर हमारा कोई भाई किसी दूसरे मुल्क के अंदर है तो उसका आना ज़रूरी है। हमारे दिमाग में आ गया कि कोई मजलिस, कोई फंक्शन होगा तो उसमें हम निकाह करेंगे, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ख़ास शख्स हमारे दिमाग में आ गया कि हमारा निकाह वही पढ़ाएगा, और वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो 2 महीने के बाद आने वाले हैं, 2 महीने तक हम निकाह को रख कर बैठे हुए हैं। ये कुछ चीज़ें वो हैं कि जो फी नफ्सी जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन इसको हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक दोस्त की हाजिरी ज़रूरी है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, सबका आना ज़रूरी है। तब जाकर अगर बहनों ही है खुदा ना खास्ता, तो अगर वो नहीं आया तो फिर निकाह हो जाए, ये बज़ाहिर मुश्किल है लोगों के माशरे में। वो तो इतना नाराज़ हो जाएगा कि मतलब मेरी क्या हैसियत रहेगी, साले का निकाह हो गया, साली का निकाह हो गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मामूली बात है बहनों, ये कोई आम इंसान नहीं। भाई क्या क्या आम इंसान नहीं है, तेरे सींग में निकल आई है क्या? सोचने की बात। ये मुआशरा बना हुआ है, ये जायज़ चीज़ें हैं, लेकिन जायज़ चीज़ों पर भी इतना फोकस हम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से साल साल भर घर बैठे रहते हैं
کہ وہ صاحب آ جائیں، وہ صاحب آ جائیں، وہ آ جائیں، وہ آ جائیں، وہ اجتماع ہوگا، وہ حضرت آئیں گے، فلاں آئیں گے، تب نکاح ہوگا۔ ارے بھائی لڑکے خود نکاح پڑھ لو نا اپنا، کیا ضرورت ہے کسی کو بلانے کی؟ خود کہہ دو لڑکی کے والد سے کہ میں نے اپنا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیا، وہ کہے گا میں نے قبول کر لیا، بات ختم، بات ختم ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے اتنا چکر پالنے کی؟ یہ جو فی نفسی میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا زیادہ اس کا التزام ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ 3 چیزوں کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ لڑکے یا لڑکی کا جب جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کر دو، اس میں تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں، نمبر بھی بہت دنوں کے بعد آتا ہے، تیسرے ہفتے میں نمبر آتا ہے، تو تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینے کے اندر، حضرات صحابہ نکاح کر رہے ہیں، مگر وہ حضور کو اطلاع نہیں دے رہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ جو میں ابھی کہہ رہا کہ ہم اس کا انتظار، اس کا انتظار، اس کا انتظار، وہ بھائی، وہ چچا، وہ بہن، وہ فلاں، وہ رشتہ دار، یہ سب جب جمع ہوں گے تو نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر موجود ہیں، اور مدینہ آج بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹا، اس وقت اور چھوٹا رہا ہوگا، اس وقت بھی یعنی لوگوں کے گھر قریب قریب ہیں، لیکن پھر بھی اطلاع نہیں ہو رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پورا ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے، بس نکاح کی ضرورت ہے، لڑکی مناسب مل گئی، لڑکا مناسب مل گیا، نکاح ہو جائے، بات ختم ہوگی۔ تو یہ چوتھی چیز تھی۔ وقت ہو چکا ہے، میں یہاں پر روکتا ہوں اپنی بات کو کہ جائز چیزوں کا بھی پر بھی ہم بہت فوکس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور 2-3 چیزیں ہیں کہ جن کو میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ اب آسان کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر طلاق کا جو مس یوز ہو رہا ہے اور طلاق جو مشکل چیز ہے اس کو لوگوں نے آسان کر رکھا ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی کہ کیوں ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، شریعت نے کب اجازت دی ہے، کس طرح اجازت دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔